26 नवंबर को वहाँ पे क्या हुआ, 9 मई को वहाँ पे किस तरह लोगों को मारा गया, 8 फरवरी को कैसे एक इलेक्शन जो है उस मुल्क में वो छीना गया, और ये सब कुछ जो पुरानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके मदद के साथ ये सारी चीजें वहां पे पाकिस्तान में की गई। जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी उन्होंने कहा, डीप स्टेट के मुतालिक बात की, और उन्होंने कहा कि मैं ये सब खत्म करूंगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है दुनिया के अंदर। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ भी नजर जरूर जाएगी। इलेक्शन चोरी हुआ, लोगों को मारा गया, गिरफ्तारियां की गई, नवंबर 26 हुआ, सब चीजें, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बिल्कुल खामोश रही। गलत इमेज इमरान खान का पेश किया यहाँ पे। उनको उन्होंने हायर किया हुसैन हकानी को। हुसैन हकानी बड़ा इंट्रेंच्ड है वॉशिंगटन में। उन्होंने यहाँ पे उनके लिए, बाजवा के लिए लॉबिंग की अगेंस्ट इमरान खान। तो इमरान खान स्टैंड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, और मेरा ख्याल है यही वजह है कि लोग कन्विंस्ड हैं कि वही एक शख्स है जो कि पाकिस्तान को सही रास्ते पे ले जा सकता है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं कार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा रियासत अमेरिका से सजाद बरकी। बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का हलफ हो रहा है। इस हलफ से पहले आप लोगों ने एक खत भी लिखा जो उन तक पहुंचाया गया। हलफ की जी बात करने से पहले बता दीजिएगा, इस खत में क्या लिखा आप लोगों ने? सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बहुत आपका, थैंक यू। आपको जैसे मालूम है, अभी राइट एट वी आर टॉकिंग तो हल्फ बर्दारी जो है वो हो रही है। इनॉग्रेशन की जो है वो सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच भी अपनी कर दी हुई है। जी, खत हमने ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ की जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बिहाफ पे लिखा था डोनाल्ड ट्रंप को। एक तो वही कंग्रेचुलेशंस का खत था, और उसके साथ साथ उनको रिमाइंड कराया था कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं पाकिस्तान में, आपने उनकी तरफ थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ानी है। उसमें वो सारी डिटेल्स दी गई कि 26 नवंबर को वहाँ पे क्या हुआ, 9 मई को वहाँ पे किस तरह लोगों को मारा गया, 8 फरवरी को कैसे एक इलेक्शन जो है उस मुल्क में वो छीना गया, और ये सब कुछ जो पुरानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके मदद के साथ ये सारी चीजें वहां पे पाकिस्तान में की गई। तो ये सब चीजें उनको बताने के लिए, उनको एक दफा रिमाइंडर के तौर पे हमने ये खत लिखा था कि ताकि उनके सामने रहे एट प्रेजेंट कि ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, और इस सिचुएशन को उन्होंने अपनी अमेरिकन पॉलिसी में एड्रेस करना है। तो ये एड्रेस हो पाएंगी अमेरिकन पॉलिसी में? क्योंकि बहुत से तजियाकार कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान नहीं होगा। देखें, ऑब्वियसली हमें सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान कोई इतना अमेरिका के लिए कोई ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वो मुल्क नहीं है आजकल के हालात में। तो किसी हद तक दुरुस्त है कि वो जब भी समझेंगे कि ये मुनासिब है तो वो ये काम करेंगे। लेकिन देखिए, ओवरऑल पॉलिसी जब बनती है किसी भी जगह की तो उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। और जितना हम लोगों ने भी काम किया, और हमारा जो डायस्पोरा है यहाँ पे, उन्होंने जितना रिपब्लिकन्स को कन्विंस किया है कि आप देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, एक दो चीजें बड़ी क्लियर हैं जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी उन्होंने कहा, डीप स्टेट के मुतालिक बात की, और उन्होंने कहा कि मैं ये सब खत्म करूंगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है दुनिया के अंदर। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ भी नजर जरूर जाएगी। और सबसे ज्यादा हम कन्विंस्ड क्यों हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो काम करना है जो कि बाइडेन का जो किया हुआ काम है उसको उन्होंने उल्टा करना है। और तो ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की आशीर्वाद से हुआ, तो ये चीजें फिर अंडू हो जाएंगी अगर ऐसा होता है तो? सर देखें, हमारी तो कोशिश भी रही है ये कन्विंस करने की यहाँ की लीडरशिप को कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। रिजीम चेंज नहीं करना चाहिए था। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत थी उस मुल्क में। आप उसको चलने देते, वो लोग फैसला करते कि उन्होंने वापस उनको री इलेक्ट करना है या नहीं करना। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इतनी ज्यादा वहां पे बेकायदगियां हुई, इलेक्शन चोरी हुआ, लोगों को मारा गया, गिरफ्तारियां की गई, नवंबर 26 हुआ, सब चीजें, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बिल्कुल खामोश रही।
انہوں نے ہمیشہ ایک سمپل سی بات کہہ دی کہ جی وہ تو انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا. تو یہ بڑا آبویس ہو گیا تھا کہ یہ سب چیزیں ان کی مرضی سے کی جا رہی تھی وہاں پہ, یا ان کی سپورٹ تھی. وہاں پہ جو ایک انلیگل گورنمنٹ ہے اس کو ان کی سپورٹ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ والی سپورٹ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائے گی یہاں سے. اور سر تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ بائیڈن انتظامیہ کو عمران خان سے مسئلہ کیا تھا, یا پھر موجودہ نظام کے ساتھ, موجودہ رجیم کے ساتھ محبت کی اتنی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, میں آئی وش کہ مجھے ایگزیکٹ ریزنز پتہ ہوتے. دیکھیں یہاں پہ آپ نے بھی اب سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت سا کام یہاں پہ لابنگ کے تھرو ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط انفارمیشن, مس انفارمیشن بھی دی گئی. جنرل باجوہ نے ایک ٹوٹلی غلط امیج عمران خان کا پیش کیا یہاں پہ. انہوں نے ہائر کیا حسین حقانی کو. حسین حقانی بڑا انٹرنچ ہے واشنگٹن میں. انہوں نے یہاں پہ ان کے لیے, باجوہ کے لیے لابنگ کی اگینسٹ عمران خان. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہت پرانے سیاستدان تھے. وہ بہت پرانے ان کے تعلقات ہیں, بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کے تعلقات تھے بہت اچھے. اس طرح وہ اور بھی جو ہمارے وہاں پہ سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفلوئنس ہوئے ان سب کی باتوں سے, یہ سوچ کے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ جیسے وہ رشیا کا ایکسکیوز بن گیا کہ وہ وہاں پہ تھے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہماری بات نہیں سنے گا. اینڈ دیٹ از ہاؤ امیرکن سم ٹائمز, انفارچونیٹلی وہ ایسا کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اگر ہماری بات نہیں سنے گا تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. انٹرنیشنل جو جی, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بتائیے کہ آپ لوگوں کا امپیکٹ ابھی تک کیا پڑا ہے؟ ابھی تک انٹرنیشنلی آپ لوگوں نے کتنی چیزیں متحرک کر پائے؟ دیکھیں ہم جو ہے نا ایز تحریک انصاف, ہم چیزوں کا کریڈٹ نہیں لیتے ہیں کیونکہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں یہاں پہ. سیاست کرنے میں ایز اے فورن پولیٹیکل پارٹی کچھ چیزیں ہمارے مشکلات ہمارے لیے کریٹ کرتی ہیں. اسی لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایز اے فارن سٹیزنز, ڈائسپورا جسے ہم بولتے ہیں, ہماری اور آرگنائزیشنز ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے تھرو ہم کام کرتے ہیں. تاکہ ورنہ ہم اگر ایز پی ٹی آئی ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ کریں تو یہاں پہ ہم ایز رجسٹرڈ ایز اے فورن پولیٹیکل پارٹی تو ہمیں ہر چیز رپورٹ کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی اور ایگزیکٹلی. سو بہتر ہے کہ ہم, اور ویسے بھی یہ کاز جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا کاز نہیں ہے. پاکستان میں جو کچھ ہوا یہ صرف پی ٹی آئی نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے. یہ سب پاکستانی, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں یا اپنے آپ کو اس سے منسلک کرتے ہیں, یہ سب کا کاز ہے اور وہ سب مل جل کے یہ کام کر رہے ہیں. اینڈ وی سپورٹ them. ایگزیکٹلی یہ جو لوگ مل کر کام کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ آرگنائزیشنز ہیں, پاک پیک ہوگی یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کی آرگنائزیشنز جی, ہوگی, یہ سارے اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کا امپیکٹ کیا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ ان کی کتنی سنی جاتی ہے؟ یہ کتنا وہاں کے نظام پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ایڈوکیسی, میں لابنگ بھی نہیں اب یوز کروں گا ورڈ, ایڈوکیسی یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایڈوکیسی کیسے ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیجسلیٹر کو جا کے کنونس کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ دوستی بناتے ہیں, آپ اس کو یہ اپنی پالیسیز جو ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کو تک پہنچاتے ہیں. تو ہماری یہ سب آرگنائزیشنز جو ہے نا, جیسے آپ نے نام لیا پاک پیک ہے, پاکستان گلوبل ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے فار ڈیموکریسی, بہت سی اور بن گئی ہیں ماشاء اللہ. پچھلے 2 سال میں بہت لوگوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا اس میں. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے جو ان کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, جیسے فزیشینز ہیں, اور ماشاءاللہ فزیشینز جو ہیں, اور سیاست میں فنڈنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے ایونٹس کرنے کے لیے اور چیزوں اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, تو انہوں نے ہمیں فنڈنگ میں بھی بڑی ہیلپ کی ہے. تو یہ لوگ اپنے پلیٹ فارم سے جا کے اور اپنے لیجسلیٹرز کو کنونس کرتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں کہ جی آپ ہماری کسی لیجسلیشن کو, یا ہم نے اگر کوئی ریزولوشن دیا ہوا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں, اگر ہم نے کوئی لیٹر دیا ہوا ہے تو آپ جا کے اپنے کانگریس مین کو کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ اس پہ سائن کریں کیونکہ میں بھی آپ کا سپورٹر ہوں. تو دیٹس ہاؤ ایڈوکیسی ورکس اوور ہیئر. برکی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ ہم دیکھتے ہیں اوورسیز میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہیں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بظاہر نظر بھی یہی آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وائی عمران خان؟ اور بھی تو پالیٹیشنز ہیں پاکستان میں,
صرف عمران خان کی سپورٹ کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے بڑا obvious سا سوال ہے یہ والا، تو اب کیا سارے یہ سوال آپ ہر پاکستانی کو پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال اتنے سالوں کے بعد لوگوں کو فائنلی ایک لیڈر ملا ہے جو ایماندار ہے، جو اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا، جو پاکستان کے لیے جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کا اور عام غریب آدمی کا جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیز بھی اسی طرح سوچتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہم لوگ جب ان معاشروں میں آ کے رہتے ہیں تو ہم وہ سسٹمز کے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ چوری چکاری نہیں کرنی ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، آپ کو اگر آپ اپنے کسی کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا، آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ اگر احتجاج کرنے جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا، آپ کو کوئی جعلی کیس بنا کے سزا نہیں دے دی جائے گی۔ تو عمران خان سٹینڈز فار آل دیز تھنگس، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہی ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو یہ پاکستانی ہیں، آپ کی کوئی انفارمیشن ہے کہ کتنے پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف میں مدعو کیے گئے اور کتنے پہنچے، اور اس شرکت کا بھی کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں، وہ چینج سچویشن بہت چینج ہو گئی سڈنلی 2 دن پہلے۔ موسم واشنگٹن کا بہت خراب ہو گیا، میں نے خود وہاں پہ جانا تھا، میں نہیں گیا، ہماری فلائٹس کینسل ہو گئیں، ہم جا نہیں سکے، اور ابھی بھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اوپن وہ انوگریشن تھی اس کو وہ انڈور لے آئے، جس کا مطلب ہے کہ کانگریس کے ہال میں اب یہ ہو رہا ہے۔ تو کانگریس کے ہال میں صرف جو الیکٹڈ کانگریس مین اور جو سینیٹرز ہیں صرف وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مہمان جو وہاں پہ واشنگٹن پہنچ گئے ہوئے ہیں وہ بس مہمان ہی ہیں، وہ انوگریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی، بڑا ریئر ہے، ہاں ارد گرد بہت سی دعوتیں ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں بہت سے، ان میں ضرور لوگ جائیں گے اور اس میں شرکت کریں گے۔ اور ایسی جگہوں پہ دیکھیں کہ ایسی جگہوں پہ آپ کوئی ایڈوکیسی تو کر نہیں سکتے، آپ صرف اپنی موجودگی دکھاتے ہیں وہاں پہ۔ ادر دین دیٹ مگر وہ یہاں پہ موجودگی کوئی، سر اثر رکھتی ہے، وہ موجودگی بعد میں جی جب آپ بعد کی ملاقاتوں کے لیے بہت اثر رکھتی ہے۔ جی بالکل ہے، بالکل ہے، اور وہ انشاءاللہ ہماری پریزنس جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے انفارمڈ ہیں اس معاملے میں، اور ان کا کنیکشن ڈائریکٹ ہے لیجسلیٹرز کے ساتھ۔ تو ہم کسی لابنگ فرم کا تو حصہ بنتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو امپلوائے کرتے ہیں، ہم تو اپنی ذات پہ خود یہ سارا کام کرتے ہیں۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ویل کنیکٹڈ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ کتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں آپ کے لوگوں کے؟ سر اچھے خاصے ہیں، اور انشاءاللہ اور بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ 2 سال پہلے، میں اور عاطف خان میرے ساتھ، ہم پاکستان سے ہی واپس آئے تھے، خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہاں جا کے کام کرو، تو ہم نے آ کے یہاں پہ رابطے قائم کرنے شروع کیے۔ میں پہلے سے بھی انوالو تھا کچھ یہاں کی لوکل پالیٹکس میں۔ تو دیکھیں، جتنا امپیکٹ یہاں پہ آپ کا پرسنل ہوتا ہے نا ود یور پولیٹیشین، وہ کوئی بھی لابنگ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نے پہلے لابنگ ہائر کر کے دیکھ چکے ہیں پرانے کئی سال پہلے، اس کا کوئی اثر اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا لیجسلیٹر جو ہے اس کو ووٹ بھی چاہیے اور اس کو آپ کی طرف سے فنڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جب آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں اسے پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور اب ماشاءاللہ اتنے لوگ ہمارے اسٹیبلشڈ ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ ہمارا جو فزیشنز کا گروپ ہے، کہ ان کو جو ہمارے سب الیکٹڈ لیڈرز ہیں ان کی بات غور سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آج کوئی پروٹیسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آرگنائز کیا گیا تھا؟ کچھ خبریں چلی کہ شاید کچھ علامتی پروٹیسٹ کیا جائے گا، کچھ جی پوسٹرز دکھائے جائیں جی نہیں، نہیں نہیں، کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں تھا۔ وہ وہاں پہ ٹرکس ہیں، جو ڈیجیٹل ٹرکس گے؟ ہیں، جی جی وہ چلیں گے، وہ تو ایک جنرل انفارمیشن کے لیے ہیں، اس کو آپ پروٹیسٹ کہہ لیں یا وہ ایک ایڈووکیسی کا حصہ ہے۔ ہم وہاں پہ وہ ٹرکس جو ہے نا اس ایریا میں وہ چلتے ہیں، جس میں کہ سب تصویریں ہیں، سلوگنز ہیں، اور وہ لوگ تاکہ عام آدمی، وہ میرا خیال جو الیکٹڈ لوگ تو نہیں ان کو دیکھیں گے، یہ عام لوگوں کے لیے اور میڈیا کے لیے ہم کرتے ہیں، تاکہ وہ سوال اٹھا سکیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا انسانی حقوق کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سب ہیومن رائٹس کے لیے، اچھا، اس پہ نومبر 26 میں جو ہوئی ہیں ہلاکتیں ان کی بات ہوگی، سب چیزیں اس پہ۔
برکی صاحب، میں کانگریس کی جو ہیئرنگ ہے اس میں کوئی ریزولوشن پاس کروانی ہے، پیش کرنی ہے، اس کے اوپر آؤں گا، مگر مجھے یہ خط کا ایک دفعہ کلیئر کر دیں کہ خط میں کچھ خبریں یہ بھی چلی کہ کچھ 20 لوگوں پر پابندی لگوانے کے حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی، یا 20 لوگوں کے کوئی نام دیے گئے؟ نہیں، نام تو ایز سچ اس میں ابھی نہیں دیے گئے، لیکن ہم بالکل یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہوگا۔ پابندیاں کیا ہے؟ ہم جس کو میگنٹسکی سینکشنز بولتے ہیں، یہ کئی ممالک میں اب یہ لا چلا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی ملک میں کوئی شخص کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کرے، کوئی کرمنل ایکٹس کرے، اور وہ اپنے عہدے کو یوز کرے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، تو یونیورسل لاز ہیں اب کہ ان کو سزا دی جائے۔ اور ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، کانگریس میں بھی کر رہے ہیں، اس کو ایز اے بائنڈنگ ریزولوشن انشاءاللہ لے کے آئیں گے، جس میں ہم لوگوں کے نام دیں گے کہ جو لوگ اس ساری پاکستان کے کرائسس میں انوالوڈ ہیں، جنرل عاصم منیر جیسے لوگ، فیصل نصیر جیسے لوگ، جوڈیشری کے بھی لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، اس میں بیوروکریسی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے عہدے کو یوز کیا وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں، بالکل ابھی لسٹ دی نہیں گئی، لیکن انشاءاللہ دیں گے۔ اور یہ اس لسٹ کے دینے کے بعد ان لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ امریکہ ٹریول نہیں کر سکیں گے یا کیا چیزیں ہوں گی؟ جی، ہماری کوشش ہے کہ ان پہ سینکشنز لگیں کہ وہ امریکہ میں اور جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں پہ وہ ٹریول نہیں کر سکے۔ اگر ان کے وہاں پہ کوئی ایسٹس ہیں، انہوں نے کوئی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، تو وہ پراپرٹیز ان کی فریز کی جائیں۔ ان کی فیملیز اگر یہاں پہ رہ رہی ہیں، جیسے ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے نہ آ سکیں اور نہ پڑھ سکیں یہاں پہ آ کے۔ تو اس طرح کی سب سینکشنز جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے کوئی لیگل ٹیم بھی ریڈی کی ہوئی ہے جو کہ آپ کو معاونت کرے گی، یا صرف سر، یہ ایک اپنے طور پہ آپ کریں؟ یہ ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں جی، کوئی لیگل ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کسی کورٹ کے تھرو نہیں ہم نے یہ کام کرنا، یہ کانگریس کے ہالز کے تھرو ہوگا۔ یہ ریزولوشن جو ہے یہ سینٹ یا کانگریس جو ہے وہ پاس کرتی ہے، کوئی لیگل اس میں نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 22 تاریخ کو آپ نے کیا اب کوئی خاص ریزولوشن پیش کرنی ہے کانگریس ہیئرنگ میں، یا ابھی اس کے بارے سے ڈسکشن ہوئی؟ جی نہیں، ریزولوشن نہیں ہے، جو 22 کی ہے یہ اس کو ہم بریفنگ بولتے ہیں۔ یہ ایک بریفنگ ہے ان کانگریس، جو کہ جو حالات کرنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے، ان کو ہم فرسٹ ہینڈ کس طرح کانگریس کے ممبرز تک پہنچا سکیں، ان کو ہم ویڈیوز دکھا سکیں، ان کو ہم تصویریں دکھا سکیں، ان کو ہم جو میڈیا کے ہمارے کلپس ہیں وہ دکھا سکیں، اور ان کو فرسٹ ہینڈ کنونس کریں کہ یہ دیکھیے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو آرٹیکل اب جیسے وہ ہم ایک وہ میں نام نہیں لوں گا، نیو یارک ٹائمز میں لکھ دیتے ہیں، ایک صاحب ہائر کیا ہوا ہے فوجیوں نے، اور وہ جب پاکستان کے متعلق آرٹیکل لکھتا ہے تو کہتا ہے جی بس کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ، تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں پہ۔ تو ہمارا مقصد ہے ایسے جو لوگ پھیلا رہے ہیں غلط خبریں، ان کے سامنے اصلی کانگریس کے سامنے اصلی بات جو ہے ود فیکٹس، ود ایویڈنس، وہ وہاں پہ پیش کی جائے۔ یہ برکی صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ جو لوگ جن سے آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں، جی جبکہ پاکستان میں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ چیز ہو گئی، پاکستان کے حوالے سے لکھ دی گئی، تو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہاں تک وار کرتی ہے اس سلسلے میں کہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اس طرح سے؟ جی بالکل کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ نے پچھلے دنوں نہیں دیکھا کہ چند مہینے پہلے انہوں نے اپری جو آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی آرگنائزیشن ہے اسلام آباد سے، انہوں نے پبلکلی ہائر کی یہاں پہ ایک لابنگ فرم، جس کو وہ $1.5 ملین، دیکھیں اس ملک سے، غریب ملک جہاں سے لوگوں کو اور جگہ پہ پیسوں کی ضرورت ہے، اب $1.5 ملین دے رہے ہیں ایک لابنگ فرم کو۔ اور وہ لابنگ فرم کا کام کیا ہے؟ یہی کام ہے۔ پھر انہوں نے ایک، ابھی میں نے سنا ہے کہ ایک پی آر فرم بھی ہائر کی ہے پبلک ریلیشنز کے لیے، اس کو بھی $ملینز یہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے، وہ جا کے جرنلسٹ ڈھونڈتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، جن کے تھرو پھر وہ آرٹیکل لکھواتے ہیں اس طرح کے اخباروں میں، اور آرٹیکل ایسے لکھا جاتا ہے طریقے سے کہ جی بس وہاں پہ تو جی الیکشن ہو چکا ہے، وہاں پہ تو بس اب جیسے آج کل ایک جو چیز پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ آئی مین، تو یہ اس دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس طرح کے آئیڈیاز آپ کو لگتا ہے یہ ملین آف ڈالرز دے کر
یہ ورک کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ नो, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, और करेंगे भी नहीं और काम कर नहीं सकते. ये एक पुरानी डिफीटिस्ट पॉलिसी है. ये वही पॉलिसियां हैं जो इन्होंने 80 के और 90 में सीखी थी और ये उसी के जरिए काम कर रहे हैं. इसीलिए हम समझते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हम ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि हम विद द टाइम हमने सीखा है कि कौन सी चीज जो है वो काम करती है और कौन सी पुरानी चीज जो कि एक जमाने में शायद काम करती थी अब उसका कोई इतना बड़ा असर नहीं रहा. तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और सोशल मीडिया के थ्रू जो जो बात निकलती है और खबर होती है वो मेरा ख्याल बहुत उसकी रीच बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ठीक ठीक है बरकी साहब, आखिर में मुझे ये बता दें, एक तरफ आप लोग हैं जो वहां पर एडवोकेसी कर रहे हैं, दूसरी जानब स्टेट है, पाकिस्तान है, उनकी एम्बेसी है, उनके लोग हैं, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ट्रंप इंतजामिया के साथ भी हो सकता है कि पाकिस्तानी स्टेट मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस के अपने ताल्लुकात बेहतर बना ले, बहुत अच्छे बना ले, और फिर ये जो इंसानी हुकूक का मामला है, इमरान खान की रिहाई का मामला है, ये कहीं ना कहीं दब जाए? देखें जी, कोशिश तो उनकी बिल्कुल है. ये एक जंग है जो कि हम दो पार्टियां हैं जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमें अब बड़ी उम्मीद है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एंटी वॉर है. ये वो एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी वाली अमेरिका की नहीं है. एटलीस्ट जो उन्होंने दावे किए हैं कि वो दुनिया में जंगें नहीं चाहते हैं, वो दुनिया में इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है उसकी तरफ बात जा रही है. वो चाहते हैं कि आपने अगर किसी एरिया को कंट्रोल करना है तो आप कारोबार के थ्रू कंट्रोल करें, आप वहां पे जंग और बम गिरा के ना करें. तो पाकिस्तान को भी हम इनको यही कन्विंस कर रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं, अगर आपने पाकिस्तान के साथ मिलके काम करना है तो जो अवाम है पाकिस्तान की, अब उनके साथ दोस्ती अपनी बढ़ाएं. उनका जो रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा होना चाहिए. और उनका रिलेशनशिप कैसे होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको अवाम चाहती है, जिसको उन्होंने वोट दिया है, आप उसकी सपोर्ट करें, उनके साथ आप मिलके काम करें. बाकी देखिए, हर मुल्क अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं वो तो सामने रखता है, और आई एम श्योर अमेरिका भी अपना जो उनका इंटरेस्ट है वहां पे वो बिल्कुल सामने रखेगा. लेकिन कम से कम ये जो एक फैशिस्ट अनडेमोक्रेटिक जो वहां पे सिस्टम शुरू हो गया है, हम समझते हैं कि कम से कम अमेरिका उसको अब सपोर्ट नहीं करेगा. और बैनुल अक़वामी सतह पर हर मुल्क की एम्बेसी कुछ इवेंट्स करती है लोकल कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए, उनके साथ राब्ते बढ़ाने के लिए. डेफिनेटली आप भी जाते रहे, पाकिस्तानी सफारतखाना जो है अमेरिका में, आजकल जी, क्या हालात हैं? इवेंट्स हो रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वहां पर? मेरा नहीं, वो वहां पे लोगों को बुलाया नहीं जा रहा इस वक्त. हमारे एम्बेसडर साहब जो है वो काफी मसरूफ हैं, वो जगह जगह एम्बेसियों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास जाते हैं. मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं कि अभी इन्होंने पिछले दिनों ही एक हमारे कांग्रेसमैन हैं टॉम शोजी, न्यूयॉर्क के हैं, उनको इन्होंने कुछ लोगों ने चंद ने मिल के उनको कन्विंस किया या जैसे भी कि जी आप हमारा जो पाकिस्तान कॉकस है उसके आप चेयरमैन बन जाएं. तो वो चेयरमैन बन गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रखने की कोशिश की, जिस पर बड़ा उनको क्रिटिसिज्म हुआ और उन्होंने वो दौरा अपना कैंसिल कर दिया. अब कल परसों ही उन्होंने एक आप ही का एक है इंस्टीट्यूशन जिसको एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है, मैं तो उसमें दखल अंदाज नहीं हो सकता हूं. उन पे इतना क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है उनकी लोकेलिटी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मीडिया के ऊपर, कि मुझे लगता है कि कोई पता नहीं वो शायद अपनी ये पोजीशन छोड़ जाए, क्योंकि उनको अब धमकियां दी जा रही हैं कम्युनिटी की तरफ से कि हम तुम्हारे खिलाफ जो इलेक्शन में खड़ा होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे. तो सर ये तरीका है डेमोक्रेसी चलने का, ये तरीका है पॉलिटिक्स यहाँ करने का, कि आप अगले को ये मजबूर कर दें कि तुमने गलत चीज के साथ खड़ा नहीं होना है, यू नो. और तो टॉम सॉजी इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ. और अगर ये चीजें वहां पर जारी रही और ये प्रेशर कायम रहा, तो फिर तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है अमेरिका से. इंशाल्लाह जी, पूरी उम्मीद है, हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये चाहे वो पब्लिकली ना आए. ये भी मैं बड़ी क्लियरली कह दूं कि अगर लोग समझते हैं कि कोई इधर से ट्रम्प का कोई ऑर्डर चला जाएगा या ट्रम्प साहब कोई पब्लिकली ट्वीट कर देंगे, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ये चीज़ें और तरीकों से डिप्लोमेटिकली की जाती हैं. मेरा ख्याल है प्रेशर जो है वो इन द बैकग्राउंड वो क्रिएट किया जाएगा और कन्विंस किया जाएगा वहाँ के जो इस वक्त बैठे हैं हुकूमत में लोग, कि उनको बताया जाए कि भी बस अब इनफ इज इनफ, आप मुल्क को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करें.
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।